أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورۃ قریش. یہ قریش اس سورت کو اس لفظ کی مناسبت سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر لفظ قریش کا تذکرہ ہوا ہے اور اس قریش کے لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ قریش ہے. لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے. یہاں پر یہ لام ہے تعلیلیہ، علت بیان کرنے کے لیے. تو جہاں پر بھی لام تعلیلیہ ہوگا اس کا معنی ہوگا کی وجہ سے. جہاں پر لام تعلیلیہ اس کو علت کا معنی ادا کرنے کے لیے آتا ہے. ایلاف یہ باب افعال سے آلف یولف ایلاف سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے مانوس ہونا، وابستگی اختیار کرنا، کسی کے دل کے اندر محبت ڈال دینا. یہ سب اس کے معنی ایلاف کے. مانوسیت، وابستگی، دل کے اندر محبت کا ڈالنا. قریش کے وابستہ ہونے کی وجہ سے، لام کا معنی کی وجہ سے، ایلاف کا معنی وابستگی، قریش کا معنی قریش. قریش یہ ایک عرب کا معروف قبیلہ ہے جس قبیلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھنے والے تھے. اصل میں قریش کو قریش کیوں کہا جاتا تھا اس کی دو وجہ بیان کی جاتی ہیں. ایک، قریش کو قریش اس لیے کہا کرتے کیونکہ قرش یقرش کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جد امجد تھا جس کا نام قصی بن کلاب ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پڑھیں تو آپ کو وہاں پر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ قصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جد امجد تھا. اس نے جب دیکھا کہ لوگ بنو ہاشم سے قریش کے لوگ بکھرے ہوئے مختلف علاقوں کے اندر، اس قصی بن کلاب نے یہ ایک اقدام کیا. اس نے جتنے بھی اس خاندان کے لوگ عرب کے اندر مختلف جگہوں میں موجود تھے اس نے حرم کے اندر ان کو جمع کر لیا، ان کو اکٹھا کیا. تو اس پورے قریش کے خاندان کو حرم میں اکٹھا کرنے کی وجہ سے اس کو قریش کہا جاتا ہے. قریش کا ہمارا جمع ہونا، کیونکہ اس نے تمام اپنے خاندان کے لوگوں کو مکہ میں جمع کیا تھا. اسی مناسبت سے اس قبیلے کو، اس خاندان کو قریش کہتے ہیں. ایک تو یہ جمع کرنے کے معنی میں استعمال ہوگا. یا پھر اگر ہم عربی لغت دیکھیں تو قریش اس بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے جو بڑی مچھلی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، جس کو المنجد والا قلب البحر کہتا ہے. بڑی مچھلی، وہ مچھلی جس سے دیگر مچھلیاں خوف کھاتی ہیں، خوف محسوس کرتی ہیں، ڈرتی ہیں. اور کیونکہ قریش کا باقی تمام قبیلوں کے اندر ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیت اللہ کی متولیت اور بیت اللہ کا خادم ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت، ان کا رعب دبدبہ ڈالا ہوا تھا. تو یہاں اس مناسبت سے اس کو قریش کہا جاتا ہے. تو قریش یہ خاندان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے. اس کا معنی آپ مانوس کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے. اس کا معنی محبت ڈالنے کی وجہ سے. محبت ڈالنے کی وجہ سے. اس کا آپ معنی کر لیں وابستگی، وہ بھی معنی اس کا ٹھیک ہوگا.
یعنی اس کے مانوسیت والا معنی، محبت ڈالنے والا، وابستہ، تینوں معنی اس کے کیا جا سکتے ہیں۔ ایلاف قریش کے مانوس کرنے کی وجہ سے، لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، لإیلاف قریش، قریش کی وابستگی کی وجہ سے، یعنی ایلاف کے تین معنی، مانوس کرنا، محبت ڈالنا اور وابستگی کو اختیار کرنا، لام کا معنی کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ایک مجمل، یہ عربی کلام کا ایک انداز ہے، پیچھے ایک بات کو مجمل کر کے آگے اس کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے تجسد کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو قریش کے مانوس کرنے کی وجہ سے اب اس کو آگے وضاحت کی جا رہی ہے، ایلافہم، ان کو مانوس کرنا، ان کی وابستگی ڈالنا، رحلۃ الشتاء والصیف، عربی کے اندر رحلہ کہتے ہیں سفر کرنے کو، سفر، رحلت، فلاں آدمی رحلت کر گیا، یعنی وہ آخر کے سفر میں پہنچ گیا، تو رحلت کا معنی سفر کرنا۔ شتاء عربی کے اندر کہتے ہیں سردی کو، سردی کے موسم کو شتاء کہا جاتا ہے۔ واؤ کا ہم نے پیچھے کئی بار معنی پڑھا اور معنی کیے جائے گا، کیونکہ یہ واؤ عاطفہ ہے۔ واؤ عاطفہ عربی کلام میں جہاں بھی آئے اس کا معنی اور کیا جائے گا، کیونکہ یہ پچھلی کلام کو آگے والی کلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سیف، صاف یسیف سے اس کا معنی ہوتا ہے گرمی، عربی کے اندر سیف گرمی کو کہتے ہیں۔ ایلافہم، ان کی وابستگی کی وجہ سے، رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر کے ساتھ، کیونکہ ہم نے پڑھا دو اسم آ جائے، پہلے فلاں نہ ہو دوسرے پر ہو، پہلا مضاف ہوگا دوسرا، اور جب مضاف نہ رہے گا اس کے اندر کا کی کا معنی پایا جائے گا۔ ایلافہم، ان کے وابستگی کی وجہ سے، رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر کے ساتھ۔ اب ایلافہم کا معنی وابستگی کر لے، مانوس کر لے، یا ایلافہم محبت ڈالنے کی وجہ سے گرمی اور سردی کے سفر میں۔ اب اس کا کیا تعلق ہے بیان کرنے کا؟ یہ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو، یا قریش کے لوگوں کی جو معیشت کا انحصار تھا وہ دو سفروں پر تھا۔ پورے قریش کے لوگ سال میں دو سفر کرتے تھے، ایک گرمی کا سفر، گرمی کے اندر قریش اپنا تجارتی قافلہ روانہ کرتے تھے شام کی طرف، کیونکہ شام کا علاقہ ٹھنڈا ہوتا تو ان کو سفر کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوتی۔ قریش کے علاقے گرمی میں شام کو سفر کیا کرتے تھے، شام کے علاقہ میں، اور جب سردی ہوتی یہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے، یمن کی طرف۔ اور قریش کے اکثر لوگوں کا انحصار، ان کی معیشت وہ اسی تجارت پہ چلتی تھی، اور اللہ نے جو ان کو احسان کے طور پر یہاں پر بات ذکر کی ہے کہ قریش باقی جتنے قبیلے کے لوگ تھے ان کے قافلوں کو راستے میں لوٹا بھی جاتا تھا، ہر قبیلے والے ان کو اپنے قبیلے سے گزرنے کا ان سے ٹیکس بھی وصول کیا کرتے تھے، لیکن قریش کے لوگوں کو بیت اللہ کے خادمیت اور بیت اللہ کے انتظام و انصرام کی وجہ سے نہ ان کے قافلے کو کوئی لوٹتا، نہ ان سے کوئی قبیلے والا اپنے قبیلے سے گزرنے کی وجہ سے ان سے کوئی ٹیکس لیتا، کوئی رقم نہیں لی جاتی۔ یہ بے دھڑک ہو کر بغیر خوف و ہراس کے اتنا لمبا سفر کرتے اور اپنی پوری معیشت وہ حاصل کر کے آتے شام سے اور یمن سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہیے ہے کہ آپ اس طرح جو مال کماتے ہو، اتنا لمبا سفر کرنا اور راستے میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ٹیکس کے اس طرح سفر کرنا، یہ تمہاری اپنی دلیری کی یا اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ یہ محبت سفر کی اللہ نے تمہارے دل میں ڈالی ہے، یہ سفر کی مانوسیت، یہ وابستگی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ڈالی ہے، اس لیے اتنے لمبے سفر کے لیے تم روانہ ہوتے ہو، وہاں سے اپنی معیشت کو کماتے ہو، مال واپس
مال کو کما کر واپس اپنے خاندان کی طرف آتے ہو، یہ تمہارا رستے کے اندر عمل کے ساتھ بغیر خوف و ہراس کے، بغیر کسی قبیلے کو ٹیکس دیے، بغیر خوف و خطر کے جانا، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی وابستگی کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی کسی صلاحیت کی وجہ سے نہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا بڑا رحم کیا۔ اب آپ اگر تاریخ پڑھیں تو مکہ والوں کی ساری معیشت کا انحصار وہ تجارت پر تھا۔ تجارت، کھیتی باڑی مکہ میں نہیں، بہت کم، الا ماشاء اللہ، صرف تجارت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسان ان پر کیا ہے کہ یہ گرمی اور سردی میں، گرمی کی طرف شام کو جو سفر کرتے ہو، سردی کے اندر یمن کا علاقہ گرم ہوتا، اور یمن کی طرف جو سفر کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں اس سفر کی محبت ڈال دی ہے، اس وابستگی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ڈالی ہے، یہ تم سفر کرتے کرتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر، اس پہ اترانا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، فا کا معنی بس، کیونکہ فا عطفہ ہے، جب بھی آئے اس کا معنی ہوگا بس۔ یہ لام امر ہے، اس کو لام امر جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ، لام امر کا معنی ہم چاہیے کہ کریں گے۔ جہاں بھی لام امر ہوگا اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ، فا کا معنی بس، لیعبدو، چاہیے کہ یعبدو، وہ عبادت کریں۔ یہ قریش کے لوگ، فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے، رب کی، ہاذا البیت، اس گھر کے۔ البیت اس کا معنی گھر، بیت شعر کو بھی کہتے ہیں، عربی کے اندر بیت کا لفظ شعر، یہ اشعار جو پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگر بیت کی جمع اشعار ہو پھر اس کا معنی ہوگا بیت کا معنی شعر، لیکن اگر بیت کی جمع ہو بیوت تو اس کا معنی ہوگا گھر۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تو یہاں پر گھر کی معنی ہے۔ تو ہم نے کل ہی پڑھا تھا، اس میں اشارہ قریب، اگر کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو واحد کے لیے ہاذا، تسنیہ کے لیے ہا زانی، اور جمع کے لیے ہا الائی۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی۔ اب اللہ نے ان پر احسان کیا ہے، اب اس احسان کی جزا کیا ہے؟ تم شکر ادا کرتے ہوئے اس رب کی عبادت کرو۔ اب اس گھر کو، جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خادمیت کے، آپ کے زیر انتظام اور انسلام رکھا ہے، آپ لوگوں کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ یعبدوا، وہ عبادت کریں، رب ہاذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے، اب احسان کا بدلہ عبادت کر کے۔ اللہ کوئی عہدہ دے، کوئی تجارت دے، اس پہ اللہ کا احسان کیا جائے اللہ کی عبادت کر کے۔ اب الذی، یہ رب کی آگے صرف بیان ہو رہی ہے، الذی وہ ذات، ہم نے پڑھا تھا یہ اسم موصول ہے، الذی، اللہ دانی اور الذین، تو اللہ کا معنی وہ ذات، وہ شخص، وہ ذات، الذی وہ ذات، اطعمہم جو کھلاتا ہے، اطعم وہ ایک کھلاتا ہے، ہم ان کو، ہم نے کہا تھا ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، اور ہم جمع کے لیے، ان کو۔ الذی وہ ذات، اطعم جو کھلاتی ہے، ہم ان کو، من کا معنی ہوگا سے، جوع بھوک، الذی وہ ذات، اطعمہم جو کھلاتی ہے ان کو، من جوع بھوک سے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر ہر وہ چیز ان کو کھانے کے لیے میسر کی ہوئی تھی جو دیگر لوگوں کو یا دیگر قبیلوں میں، دیگر شہروں میں وہ میسر نہیں تھی۔ ابھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، اور وہاں پر موسم ہو موسم نہ ہو، وہ آپ کو چیزیں وہاں پر کھانے کے لیے میسر ہوں۔ تمام قبیلوں سے لوگ، شام سے، مصر سے، یمن سے، عراق سے، شام سے، ہر علاقے کی مصنوعات وہ حرم کے اندر موجود ہوتی تھی اللہ کے احسان کی وجہ سے۔ وہاں پر کسی علاقے میں کوئی پھل ملے نہ ملے، وہ حرم کے اندر ملے گا۔
اب اللہ کہہ رہا ہے الذی وہ ذات اطعمہم جو جنہوں نے کھلایا ان کو من جوع بھوک سے. باقی سب گرد و نواح کے قبیلے وہ کہکشانی کے اندر ملوث ہوتے لیکن اس قبیلے کو اللہ اپنی رحمت سے کھلاتا تھا. وآمنہم اور امن دیا ان کو. امین یامن بے خوف ہونا. آمن یومن کسی کو امن دینا. وآمنہم اور امن دیا اس اللہ نے ہم ان کو. آمنا امن دیا اس اللہ نے ہم ان کو. واو کا معنی داری بات ہے. اور آمنا امن دیا اس اللہ نے ہم ان کو من خوف خوف سے. اور قریش کے اگر مکہ کے حالات پڑھے جائے تو جنگ و جدل عام تھی. عام لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں جھگڑے قبیلوں کے قبیلے مارے جاتے. اتنا خوف و ہراس تھا. اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ نے حرم کو امن مانا. کوئی شخص حملہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف نظر تو آکے نہ دیکھتا. اولم نمکن لہم حرما آمنا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو امن والا شہر بنا دیا. اس حرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ لوگ حملہ کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھتے تک نہ تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کا خادم بیت اللہ کا خادم بنایا ہوا تھا. بیت اللہ کے متولی تھے. ابھی اللہ تعالیٰ نے احسان اپنے کیے. ایک احسان کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تجارتی سفر مہیا کیے. ایک اللہ کا یہ احسان یہ بغیر خوف و خطر بغیر ٹیکس دیے اتنے لمبے سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے. ایک اللہ کا یہ کرم اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصنوعات کھانے کی ان کو حرم میں مہیا فرماتا. ایک اللہ کا یہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے خوف و ہراس سے محفوظ رکھا ہوا. یہ اب اللہ کے احسان ہے. اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کرے. تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا لإلاف قریش قریش کی وابستگی کی وجہ سے. ایلافہم ان کا وابستگی اختیار کرنا رحلۃ الشتاء والصیف گرمی اور سردی کے سفر کے ساتھ. فلیعبدوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی. الذی وہ رب اطعمہم جو کھلاتا ہے ان کو من جوع بھوک سے. وآمنہم وہ خوف اس نے بے خوف کیا ان کو امن دیا ان کو من خوف خوف سے.